نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، سارے دنیا والوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے کہ آپ کا چاہے وہ بچپن ہو یا لڑکپن ہو یا آپ کی جوانی ہو یا پھر حضور کی اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی ہو یا پھر اعلان نبوت کے بعد والی زندگی ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے، ہر پہلو میں ساری انسانیت کے لیے کامیابی اور نجات چھپی ہوئی ہے، ساری انسانیت کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو ہی دیکھ لیں یا پھر لڑکپن اور جوانی کو ہی دیکھ لیں تو اس میں بھی ہمارے لیے موٹیویشن اور انسپریشن ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بچپن سے ہی ایک محنتی اور خوددار انسان تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہ رہے تھے تو اس وقت ابو طالب کے حالات بہت خراب تھے، ابو طالب کی فائنینشیل کنڈیشن بہت خراب تھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب پر بوجھ بننے کے بجائے ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیے، ان کا سہارا بن گئے، مضبوط سہارا بن گئے۔ اور اس زمانے میں مکہ شہر میں انکم کے دو بڑے سورسز تھے، ایک تو دوسروں کی بکریوں کو لے کر جنگل جانا اور دن بھر بکریوں کو چرا کر واپس لانا، جس کے بدلے میں کچھ مزدوری مل جایا کرتی تھی، اور ایک دوسرا سورس تھا انکم کا، ٹریڈنگ اینڈ بزنس۔ تجارت کے لیے مکہ شہر کے لوگ موسم کے حساب سے کبھی ملک یمن کی طرف جاتے تو کبھی ملک شام کی طرف جاتے۔ مکہ شہر میں جب سردی کا موسم ہوتا تو وہ لوگ ملک یمن کی طرف سفر کرتے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، کیونکہ ان دنوں وہاں کا موسم گرم ہوتا، اور جب مکے کا موسم گرم ہوتا، مکے میں گرمی کا موسم ہوتا تو ان دنوں وہ لوگ ملک شام کی طرف سفر کرتے کیونکہ وہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا۔ اور ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ موسم کے حساب سے یہ جو کاروبار کرتے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ القریش میں قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ دو کام بھی کیے ہیں، یعنی بکریاں بھی چرائے ہیں اور تجارت بھی کیے ہیں۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن سے ہی بکریاں چراتے آئے ہیں۔ جب حضور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہ رہے تھے تو ان کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل جایا کرتے تھے، عبداللہ اور شیمہ کے ساتھ، حلیمہ کے بچوں کے ساتھ۔ لیکن جب اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے تو دیکھے کہ چچا ابو طالب کی فائنینشیل کنڈیشن بہت خراب ہے، تو ایک دن اپنے چچا کے پاس آ کر کہے کہ چچا میں بھی بکریاں چرانا چاہتا ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹا آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کیوں تکلیف اٹھانا چاہتے ہو، آپ کام نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ چچا اللہ نے مجھے صحت مند رکھا ہے، صحت عطا کی ہے، اور آپ کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ تھک جاتے ہو، اور پھر ہمارے گھر کے بھی اخراجات تو زیادہ ہیں، گھر کی ضروریات زیادہ ہیں، تو پھر میں کیوں کام نہ کروں، میں کیوں آپ کی مدد نہ کروں۔ تو یہ حضور کی باتیں سننے کے بعد
ابو طالب اجازت دے دیے اور اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بچپن سے ہی بکریاں چرانا شروع کر دیے. تو صبح دوسروں کی بکریوں کو لے کر نکلتے جنگل کی طرف، دن بھر بکریاں چراتے اور جب شام کو واپس لوٹتے تو اس کے بدلے میں جو بھی پیسے مقرر کیے گئے تھے وہ سارے پیسے لا کر اپنے چچا ابو طالب کو دے دیا کرتے، جس کی وجہ سے ابو طالب کے گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے. یہاں سے تو پھر آہستہ آہستہ ابو طالب کا ایک مضبوط سہارا بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یوں ہوا کہ کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد کہ ابو طالب کے گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی سے ابو طالب کا گھر چلنے لگا. یہ دونوں جہانوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت کر کے، محنت اور مشقت کر کے، اگر یوں بولوں تو جاب کر کے، کام کر کے اپنی امت کو یہ دکھلا دیا کہ محنت کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے یہ بھی سنت قائم کر دی، یہ ایک سنت بھی قائم کر دی کہ محنت اور مزدوری کے ذریعے روزی روٹی کمانا ایک عزت والی بات ہے، بڑی عزت والی بات ہے، اور کوئی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا. ہر وہ انسان جو محنت کرتا ہو وہ اپنی جگہ بڑا اہم ہوتا ہے، چاہے وہ انسان، وہ آدمی کتنا ہی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. کوئی بھی انسان کام کرنے کی وجہ سے چھوٹا نہیں ہوتا. بعض لوگ اپنے کام کو چھوٹا سمجھ کر لوگوں سے نظریں چراتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے ہمارے نبی کی زندگی پڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے محنتیں اور مشقتیں کر کر ابو طالب کے گھر کو سنبھالا، ابو طالب کو سہارا دیا، ابو طالب کا سہارا بنے، بکریاں چرائے. دوسرے لوگوں کے بکریاں چراتے تھے دن بھر تو اس کے بدلے میں کچھ پیسے مل جایا کرتے تھے تو وہ لا کر ابو طالب کو دے دیا کرتے. تو پھر ہم مسلمان محنت کرنے میں، مشقت کرنے میں کیوں شرم کریں؟ میرا آج کا نوجوان مسلمان بھائی گھر میں بیٹھ کر آدھی زندگی نکال دیتا ہے یہ سوچ کر کے میری ڈگری کے حساب سے مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے. ہم ڈگریاں اس لیے نہیں لیتے، ہم تعلیم اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ اس سے پیسہ کمائیں. ہم تعلیم تو اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ دنیا کو سمجھے، زندگی کو سمجھے، صحیح غلط کو سمجھ سکے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہماری ڈگریوں کے ذریعے ہمیں اگر کوئی اچھی نوکری مل جاتی ہے تو وہ تو پھر سونے پہ سہاگا والی بات ہے، وہ تو اچھی بات ہے، اگر مل جاتی ہے تو قسمت ہے. لیکن ہم ڈگری کرنے کے بعد وہ ڈگری کے بھروسے پر تو ہم گھر پر نہیں بیٹھ سکتے. محنت اور مشقت کرنا تو میرے نبی کی عادت تھی، میرے نبی کی سنت ہے. اور آج میرا نوجوان مسلمان بھائی بیکار میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے کہ کام نہیں ملتا، نوکری نہیں ملتی، انجینئر ہوں میں، مجھے میرے حساب کا کام نہیں ملتا. ماں کہتی ہے بیٹا وائٹ کالر جاب کرنا، یہ چھوٹے موٹے کام نہیں کرنا. باپ کہتا ہے کہ بیٹا اچھے پروفیشن میں کام کرنا، یہ چھوٹے موٹے کام نہیں کرنا. اور وہ ایک بھرم میں ہے کہ مجھے کوئی گھر بیٹھے بیٹھے کوئی اچھا جاب مل جائے گا یا اچھے کاروبار کے راستے کھل جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب حرکت کریں گے تو برکت آئے گی، حرکت میں برکت ہے. جب محنت کریں گے تو اللہ محنت کا رزلٹ بھی دے گا. ہمارے نبی کی زندگی ہمارے سامنے پڑی ہے کہ کیسے آپ بکریاں چرا کر ابو طالب کا سہارا بنے، ابو طالب کے گھر کو پالے، ابو طالب کے گھر کو سنبھالے. ہر وہ نادان یہ سمجھتا ہے، ہر وہ نالائق یہ سمجھتا ہے کہ محنت کرنے کا کوئی رزلٹ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، بیکار جانے نہیں دیتا. اور ہمیشہ محنت کرنے کا بدلہ پیسہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کے نظام میں کبھی محنت کا بدلہ برکت کے طور پر بھی اللہ عطا کر دیتا ہے، کبھی ہماری اچھی صحت کے طور پر بھی اللہ ہمیں
मेहनत का सिला, मेहनत का रिजल्ट अल्लाह अता कर देता है। हम मुसलमान मेहनत करने से शर्माते क्यों हैं? हम मेहनत करने पर फख्र क्यों नहीं करते? और जो बंदा मेहनत कर रहा होता है वो कोई मामूली बंदा नहीं होता, उसके साथ तो अल्लाह की मदद होती है। तो मेहनत करने वाला इंसान अपनी जगह बड़ा अहम होता है, चाहे वो कितना ही छोटा आदमी क्यों ना हो, वो चाहे कितना ही छोटा कारोबार क्यों ना करता हो, ठेला बंडी ही क्यों ना चलाता हो, वो एक मामूली सी जॉब क्यों ना करता हो, लेकिन वो अपनी जगह बड़ा अहम है, उससे लाख दर्जे बेहतर है जो बड़े बड़े डिग्रियां लेकर घर में बैठे हुए हैं। मेहनत और मशक्कत करना तो ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। तो हम मुसलमान मेहनत से पीछे नहीं भाग सकते, हम मुसलमान मेहनत से दूर नहीं भाग सकते। रिस्क हलाल के लिए मेहनत और मजदूरी करना तो इबादत है। बंदा रिस्क हलाल के लिए जितना मेहनत मजदूरी करता है, अल्लाह ताला उसके लिए उतना ही ज्यादा अजर सवाब लिखता चला जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मेहनत और मजदूरी की वजह से थक कर चूर हो जाता है रिस्क हलाल कमाने के लिए, तो अल्लाह ताला उसके बदले में वो बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल सबसे बेहतरीन है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बंदा वो अमल सबसे बेहतरीन है, बंदा अपने हाथों से काम करे, यानी अपने हाथों से मेहनत करे और धोखे के कारोबार से बचे। मेरे और आपके लिए, बल्कि सारे दुनिया वालों के लिए, सारी इंसानियत के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन से ही मेहनत और मशक्कत किया करते थे। बकरियां चराए दिन दिन भर, उसके बदले में जो चंद पैसे मजदूरी मिलती थी वो अपने चाचा को लाकर, अबू तालिब को लाकर दे दिया करते। फिर जब जवानी की शुरुआत हुई तो अपने चाचा अबू तालिब के साथ तिजारत करने लगे, कारोबार में आए। तो हम मुसलमानों के लिए हुजूर की जिंदगी, हमारे नबी की जिंदगी सामने पड़ी है कि अल्लाह के रसूल ने कैसी मेहनत की, कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटे। तो हम मुसलमानों को भी, जबकि हम उस नबी की उम्मत हैं जो कभी मेहनत से पीछे नहीं हटे, तो फिर हम मुसलमान मेहनत करने से क्यों शर्माते हैं? मेरा नौजवान मुसलमान भाई मेहनत करने से क्यों शर्माता है कि मैं वो काम करूंगा तो मेरे जान पहचान वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मैं वो छोटा कारोबार करूंगा तो क्या समझेंगे, मैं वो छोटी नौकरी करूंगा तो क्या बोलेंगे, वो MBA करके वो फलां डिग्री लेके ये काम कर रहा है। हम उस नबी की उम्मत है जो बचपन से ही मेहनत करने को पसंद किए, बचपन से ही बकरियां चराए। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से बकरियां चराना दरअसल ये अल्लाह की तरफ से तरबियत का एक तरीका भी था, क्योंकि अल्लाह के जितने नबी आए हैं सारे नबियों ने ये काम किया है, बकरियां चराई है। उलमा इसके पीछे इसकी एक हिकमत ये बयान करते हैं, ये लिखते हैं कि बकरियां तमाम जानवरों में सबसे ज्यादा शरारती होती है। एक पल में पहाड़ पर चढ़ जाएगी तो एक पल में नीचे उतर जाएगी, कभी उधर भाग जाएगी तो कभी उधर भाग जाएगी। तो बकरियां चराने वाले के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी 10 साल तक के लिए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को चराया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक बकरी के पीछे भाग रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं। वो बकरी कभी इधर भाग जाती है तो कभी उधर भाग जाती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बकरी को जोर से एक लात मारा। तो अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, मेरे बंदे भी तो मुझसे दूर भागते हैं। जब मैं इन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहता हूँ तो वो दुनिया की तरफ भागते हैं, वो नाच गानों की तरफ भागते हैं, वो फिल्में देखने के लिए भागते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ मेहनत करके हलाल रोजी कमाओ तो वो धोखे के साथ हराम रोजी कमाने के लिए भागते हैं। ऐ मूसा, फिर भी मैं उन्हें माफ कर देता हूँ और तुम एक बकरी को भी माफ ना कर सके।
अगर अल्लाह हमारे गुनाहों पर मारना शुरू कर दे तो हम फिर इस जमीन पर चल फिर भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं वलौ युआखिजुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, कि अगर हम लोगों को उनके गुनाहों पर पकड़ लेंगे तो फिर इस जमीन पर कोई चीज भी चलती हुई नजर नहीं आएगी। ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह हमारे लाखों गुनाहों को दुनिया वालों से छुपा कर भी रखा है और लाखों गुनाहों को माफ भी करता जा रहा है। बकरियां चराने में एक और हिकमत उलमा ये बयान करते हैं कि बकरियों में हर किस्म की बकरियां होती है। बाज बकरियां खामोश होती है तो बाज तेज भी होती है, बाज सुस्त होती है तो बाज तेज होती है, और बाज अपने मालिक के इशारों पर चलने वाली होती है तो बाज कभी इधर उधर भागने वाली दौड़ने वाली होती है, और बाज बकरियां काले होते हैं तो बाज बकरियां सफेद भी होते हैं। ये सारी आदतें एक उम्मत में भी होती हैं, ये सारी आदतें एक उम्मत में भी होती हैं। और बकरियों की एक और आदत ये है कि बकरियां कभी भी एक जगह जमा होकर चारा चरना पसंद नहीं करते। कभी भी वो फैल कर बिखेर कर दूर दूर जाकर चारा चरना पसंद करते हैं, क्योंकि उन बकरियों को ये नहीं पता होता कि अगर हम अपने झुंड से अपने रेवर से अलग हो जाएंगे तो हम पर कोई भी हमला कर सकता है, कोई भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारी फिक्र बकरियां चराने वाले को होती है। तो वो क्या करता है, वो सारे बकरियों को एक जगह साथ साथ चलाते हुए चारा उनको जंगल में चारा खिलाते हुए उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से बकरियां चराने वाले के अंदर सब्र, बर्दाश्त, समझदारी और मोहब्बत की शान पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो उन भोली भाली और नासमझ बकरियों पर नाराज होने के बजाय उनकी हिफाजत करते रहता है और उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तो चुनाचे अल्लाह ताला की एक तरबियत का एक तरीका है नबियों के लिए कि तमाम नबी बकरियां चराए हैं। तो उलमा इसके पीछे ये हिकमतें बयान किए हैं कि बकरियों के अंदर जो आदतें होती है वो सारे इंसानों में भी होती है, हर उम्मत में आदत होती है कि इधर उधर भागते रहते हैं। तो नबी जैसे उनको अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाते हैं, सबको एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, एक अल्लाह की दावत देते हैं। तो ये एक अल्लाह की तरफ से तरबियत का एक हिस्सा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हुजूर बचपन से बकरियां चराते आ रहे थे। हुजूर जब बकरियां चरा रहे थे तो उन दिनों का एक और वाकया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी से जो बकरियां चराने में शरीक था उससे कहे कि अगर तुम कल एक दिन के लिए मेरी बकरियां संभाल लो तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आखिर मक्के वालों की शादियां होती कैसे हैं, आखिर उनके शादियों का तरीका क्या है, शादियों में कैसे खुशियां मनाई जाती है, मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कभी ना कोई शादी देखे, ना कभी कोई नाच गाना सुने ना देखे, और ना कभी अल्लाह के रसूल झूठे किस्से कहानियां सुने ना सुनाए। तो एक मरतबा हुजूर को ख्वाहिश हुई थी कि मैं आखिर देखूं तो सही कि मक्के वाले शादियां करते कैसे हैं, इनकी शादियां होती कैसे है। तो वो साथी बोलने लगा, हुजूर कहा कि ठीक है मैं कल आपकी बकरियां संभाल लूंगा, आप जाएं। तो दूसरे दिन हुजूर अपने बकरियों को अपने साथी के हवाले किए और शादी की जगह हुजूर तशरीफ ले गए। लेकिन अभी शादी शुरू ही नहीं हुई थी वहां पर, अभी तो शादी की तैयारियां चल रही थी, महफिल सज रही थी। तो हुजूर फरमाते हैं फगलबनी अन्नौम, कि मुझ पर नींद का इतना गलबा हुआ कि मैं सो गया, मुझे नींद लग गई। और जब मेरी आंख खुली, जब मैं नींद से उठा तो सारी महफिल खत्म हो चुकी थी, सारा तमाशा खत्म हो चुका था, लोग जा चुके थे। साथी ने पूछा कि आपने शादी में क्या देखा? तो हुजूर फरमाए कि शादी में मैं तो कुछ नहीं देख सका, मुझे तो नींद लग गई थी। दूसरे दिन फिर अल्लाह के रसूल अपने साथी को बकरियां हवाले किए और फिर एक शादी में तशरीफ ले गए कि आखिर देखूं तो सही कि होता क्या है शादियों में। तो हुजूर फरमाते हैं फगलबनी अन्नौम, के नींद ने मुझे जबरदस्त सुला दिया। साथी ने पूछा कि आपने क्या देखा आज शादी में?
تو حضور فرمانے لگے کہ 2 دن بھی مجھے ایسی نیند لگ گئی, ایسی گہری نیند لگ گئی کہ مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا. سب کچھ ہوتا رہا, تماشا ہوتا رہا, ناچ گانا ہوتا رہا, باجے بجتے رہے, محفل صبح تک چلتی رہی, لیکن مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا. اللہ نے مجھ پر ایسی نیند غالب کر دی کہ مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا. صبح تک محفل چلتی رہی, یہاں تک کہ دھوپ کی روشنی جب سورج مجھ پر پڑا, سورج کی روشنی جب مجھ پر پڑی تو مجھے سورج کی گرمی سے میری آنکھ کھلی. تو جب میں دیکھا تو ساری محفل اجڑ چکی تھی, لوگ جا چکے تھے, سارا تماشا ختم ہو چکا تھا. دراصل اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا مدنی اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھے یا اپنی کانوں سے وہ چیزیں سنے جو دین میں جائز نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو اللہ کر رہا تھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی, کہ مجھے تو ادب بھی میرے رب نے سکھایا ہے. تو حضور کا ادب, حضور کے اخلاق, حضور کا علم, حضور کی زندگی, حضور کا کردار جو اللہ نے سکھایا ہو تو پھر وہ تو بڑی شان والا ہوگا. اور اللہ بالکل بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ کی تربیت کے بعد پھر حضور کی زندگی میں کوئی کمی رہ جائے, کوئی نقص رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ حضور کو یہ ساری بیکار محفلوں سے, فضول چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر دیا, حضور کی محفوظ کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حضور کے کردار کی وجہ سے, اخلاق کی وجہ سے, حضور کے ادب کی وجہ سے, حضور کے علم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی حضور کو سارا مکہ شہر پسند کرنے لگا, چاہنے لگا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معصوم بچپن سے اور بے مثال لڑکپن سے نکل کر جب اپنی جوانی کی طرف بڑھنے لگے تو اپنی جوانی کی شروعات سے ہی مکے کی مشہور شخصیت بن گئے. اپنی یہ خوبیوں کی وجہ سے, اپنے اخلاق کی وجہ سے, اپنے کردار کی وجہ سے مشہور شخصیت بن گئے, عزت دار شخصیت بن گئے. اور اپنی جوانی کی شروعات سے ہی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پھر تجارتی سفر پر جانے بھی لگے. بچپن سے بکریاں چراتے رہے, بکریاں بھی چراتے, اور پھر کبھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کاروبار کے لیے بزنس ٹرپس پہ بھی جاتے. تو ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی شروعات سے ہی مکے کی مشہور شخصیت بن گئے. اور حضور کی خاص بات یہ بھی تھی کہ حضور اپنی قوم کے, اپنے لوگوں کے سکھ دکھ میں شریک رہتے, لوگوں کے ہمدرد تھے, اور کبھی بے سہارا شخص کو دیکھتے تو اس کا سہارا بن جاتے, کبھی ضرورت مند شخص کو دیکھتے تو اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتے. یہاں تک کہ لوگ اپنے پرسنل پرابلمز, فیملی میٹرز لا کر حضور کو سنانے لگے, حضور سے شیئر کرنے لگے. تو حضور ان کے پرابلمز کا سلیوشن بتلاتے کہ ایسا کرو, اس طرح سے کرو, تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی. تو لوگوں کو اتنا بھروسہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اتنا یقین ہو گیا اور اتنا چاہنے لگے, اتنا اپنائیت ہو گئی اللہ کے رسول سے کہ لوگ اپنی قیمتی چیزیں اللہ کے رسول کے پاس امانت کے طور پر لا کر رکھانے لگے. تو لوگ وہاں سے آپ کو الامین اور الصادق کہنے لگے, یعنی امانت دار, دیانت دار اور سچا کہنے لگے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے, محمد کبھی دھوکہ نہیں دیتے, محمد امانتوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں, محمد کبھی غلط کام نہیں کرتے. یہ مشہور ہو گئے. یہ آپ کی جو خصوصیات تھی, جو خوبیاں تھی, اللہ کے رسول کی جو شان تھی, بچپن سے ہی سب کے چہیتے بن گئے. اپنی جوانی کی شروعات سے ہی مکہ شہر کے سب سے مشہور اور عزت دار شخصیت بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ابو طالب حضور سے کہے کہ اے محمد, آپ نے بکریاں بھی چرائی ہے اور آپ نے تجارت بھی کیا ہے, آپ بہت محنت کرتے ہیں, آپ نے میرے گھر کو سہارا بھی دیا ہے, میرے گھر کو آپ نے ہی سنبھالا ہے. تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اتنی محنت کرتے ہو, اس کے بجائے آپ خدیجہ کے لیے کیوں کام نہیں کر لیتے؟ خدیجہ مکے کی سب سے مالدار عورت ہے, ان کا بڑا کاروبار ہے, ان کا مال تجارت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. پورے جو کاروباریوں کا جو مال تجارت ہوتا
ان سب کے برابر اکیلے کا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت اتنا ہوتا، اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت تو ملک شام اور ملک یمن تک جاتا ہے۔ اگر آپ خدیجہ کے لیے کام کر لیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے بھی حالات اور زیادہ بہتر ہو سکیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چچا، اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی عطا کرے گا میں اسے قبول کر لوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں جا کر کسی کے پاس کام مانگوں یا کام پوچھوں۔ یہ سن کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ کچھ دن گزر گئے، کچھ مہینے گزر گئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چونکہ کاروبار بہت بڑا تھا، ان کے والد کا، ان کے شوہر کا، دونوں کا انتقال ہو گیا تھا ایک جنگ میں، حضرت خدیجہ کے والد اور شوہر کا۔ تو حضرت خدیجہ کے اوپر ذمہ داری آ گئی وہ کاروبار کو سنبھالنے کے لیے۔ جب خدیجہ کا کاروبار بڑھتا گیا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی، ایسے شخص کی تلاش تھی جو ایماندار بھی ہو، جو دھوکہ بھی نہ دیتا ہو، اور سچائی کے ساتھ کاروبار کر کے حساب کتاب لا کر بتلا دے۔ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون شخص ہو سکتا تھا؟ تو جب خدیجہ کو یہ خبر پہنچی، یہ ان کے کانوں میں جب یہ بات پڑی کہ مکہ شہر میں ایک نوجوان ہے جس کے بہت چرچے ہیں، بہت ایماندار ہے، لوگ اسے الامین الصادق کہہ کر پکارتے ہیں کہ دیانتدار ہے، ایماندار ہے، سچا ہے، لوگ بہت عزت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں، ایک نوجوان ہے جس کے بہت چرچے ہیں، تو خدیجہ کو خواہش ہوئی کہ وہ نوجوان میرا کاروبار سنبھال لے تو میرے لیے بہت اچھا ہوگا، اور اگر وہ نوجوان میرا کاروبار سنبھال لے گا تو میں دوسروں سے زیادہ اس کو دگنا معاوضہ دوں گی، یعنی ڈبل قیمت دوں گی میں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ایسے شخص کی تلاش تھی تو وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجائی کہ اگر آپ خدیجہ کا مال تجارت لے کر ملک شام جا کر تجارت کر کر آؤ گے تو میں آپ کو دوسروں سے ڈبل منافع یعنی ڈبل معاوضہ دوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرتے ہیں کہ خدیجہ کے پاس سے یہ پیغام آیا ہے، تو ابو طالب بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اچھی بات ہے، کیونکہ خدیجہ ایک تو مکہ شہر کی سب سے عزت دار خاتون بھی ہے اور پھر سب سے مالدار عورت بھی ہے، بڑا کاروبار ہے، اگر آپ ان کے لیے کام کرو گے تو پھر آپ کا بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ مشورے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس پہنچ گئے کاروبار کی بات چیت کرنے کے لیے، تجارت کی بات چیت کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے تقریباً 25 سال۔ کاروبار کی بات چیت ہو گئی، حضرت خدیجہ اپنا مال تجارت حضور کے حوالے کر دیا، اور ایک اپنا غلام تھا خدیجہ کا جس کا نام تھا میسرہ، وہ میسرہ غلام کو بھی حضور کے حوالے کر دیا کہ یہ غلام میرا آپ کے ساتھ رہے گا واپس آنے تک، آپ کی خدمت کے لیے، اور اپنے غلام سے کہا کہ اپنے میسرہ غلام سے کہا کہ تم جس طرح میرے غلام ہو اسی طرح تم محمد کے غلام رہو گے سفر سے واپس آنے تک، تو تم محمد کو راستے میں تکلیف ہونے نہیں دینا، ان کی خدمت کرنا، اور کبھی محمد کے خلاف نہیں جانا، جو بھی بات محمد کریں گے اس کے خلاف کبھی نہیں جانا۔ تو اب یہاں سے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ ملک شام کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام جو تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مال تجارت لے کر گئے، اس میں پھر جو اس کے درمیان جو واقعات پیش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے جمعہ ہم سماعت کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔